السلام علیکم فرینڈز، امید کرتا ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے، اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ، پریشانی، دکھ، تکلیف ہے تو بھی اس کو اپنی مثبت سوچ کے ساتھ حل کیجئے۔ خود کو ہمیشہ پازیٹیو رکھیے اور نیگیٹیوٹی سے دور رہنے کی بھرپور کوشش کیجئے، کیونکہ آپ کی سوچ ہی آپ کی شخصیت کا نکھار پیدا کرتی ہے۔ میں بہت دنوں سے یہ سوچ رہا تھا کہ جو کچھ میں اس بھرپور لکھی ہوئی قاسم علی شاہ صاحب کی کتاب کامیابی کا پیغام سے حاصل کر چکا ہوں، وہ میں آپ لوگوں سے بھی ضرور شیئر کروں۔ قاسم علی شاہ صاحب اپنی اس کتاب میں بہت سی ایسی باتیں لکھتے ہیں کہ جنہوں نے ہماری زندگی میں کبھی نہ کبھی عمل دخل ضرور کیا ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہ باتیں ہمیں نظر نہیں آتی، ہم ان پہ کبھی غور کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ایک نارمل انسان کی زندگی میں لگ بھگ 50,000 خیالات ایک دن میں اس کے دماغ میں آتے ہیں۔ اس میں سے کچھ پازیٹیو ہوتے ہیں، کچھ نیگیٹیو ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ زیادہ فوکس اپنے نیگیٹیو خیالات پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ انسان وہی کچھ بنتا ہے، وہی کرتا ہے اپنے جن خیالات پہ اس کا فوکس ہوتا ہے۔ کوشش کیجیے آپ کے دماغ میں آنے والے خیالات میں سے جو مثبت پازیٹیو خیال ہوں آپ ان پہ فوکس کریں اور اپنی زندگی کو بہترین بنانے کی ہر وقت کوشش جاری رکھیں۔ یہاں کچھ کوٹیشنز میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، شاید میری آواز یا قاسم علی شاہ کے لکھے ہوئے یہ الفاظ آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی لے آئیں۔ قاسم علی شاہ صاحب لکھتے ہیں، زندگی یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے خوش ہیں، زندگی یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنے خوش ہیں۔ بڑی آسان سی بات لکھتے ہیں قاسم علی شاہ صاحب، آپ جب دوسروں کو خوشیاں دیں گے، خوشیاں بانٹیں گے تو اللہ رب العزت آپ کی زندگی میں آٹومیٹیکلی خوشیاں لکھ دے گا، کیونکہ یہ تو ہمارا دین، ہمارا مذہب بھی ہمیں کہتا ہے کہ دوسروں کے لیے ہمیشہ آسانی پیدا کرو۔ جو خوشی تم دوسروں کو دے سکتے ہو، جائز خوشی، تو وہ ضرور دو تاکہ تمہاری زندگی بھی آسان اور خوشحال بنائی جا سکے۔ ایک اور جگہ قاسم علی شاہ صاحب رکھتے ہیں کہ یاد رکھیے چیزیں اتنی بری نہیں ہوتی جتنا ہم انہیں برا سمجھتے ہیں۔ کانٹے اور پھول ایک ہی پودے پر لگتے ہیں۔ جی ہاں، یہاں بھی قاسم علی شاہ صاحب ہمیں یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ کانٹے اور پھول تو ایک ہی پودے پہ لگتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگ صرف کانٹے دیکھتے ہیں۔ اپنی راہوں میں، اپنی زندگی میں آئے ہوئے مشکلات، مصیبتیں تو گنتے ہیں، لیکن اپنی زندگی میں آئے ہوئے مثبت پہلو، خوشیاں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اس کا فضل اور اس کا کرم نہیں گنتے۔ کبھی ہم نے اس بات پہ غور نہیں کیا کہ ہماری زندگی میں اللہ رب العزت کا کتنا کرم اور کتنا فضل ہے۔ آپ صبح اٹھتے ہیں، اپنی آنکھ کھولتے ہیں، یہاں سے ہی آپ پہ آپ کے رب کا فضل اور کرم شروع ہو جاتا ہے۔ اس ذات نے آپ کو زندگی کا ایک نیا دن نصیب کیا ہوتا ہے۔ ہم اٹھتے ہی پریشانی اور دکھ تکلیفوں کو تو گننے لگ جاتے ہیں، لیکن وہ آنکھ جو آج آپ نے صبح کھولی ہے، بہت سے ایسے لوگ تھے جو رات کو سوئے تھے لیکن صبح اٹھ نہیں پائے۔ لہٰذا ایسی بہت سی مثالیں ہیں، بس کوشش کیجئے کہ اپنی زندگی کے کانٹوں کو گننے اور ان کی چبھن محسوس کرنے کے بجائے اپنی زندگی میں موجود پھولوں کی خوشبو کو محسوس کیجئے، اور اتنا محسوس کیجئے کہ آپ کو ان کانٹوں کی چبھن بھی محسوس نہ ہو۔ مزید اس کامیابی کے پیغام کی کتاب میں قاسم علی شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ کسی بھی اجنبی سے ملتے ہوئے یہ سوچئے کہ کیا پتہ ہم نے دوبارہ نہ ملنا ہو، اس لیے آج کی ملاقات کو ناقابل فراموش بنا دیجئے۔ محبت اور احترام سے پیش آئیے، ہر شخص کی محبت اور شکریہ کا مستحق ہے۔ آپ اگر یہ تصور کریں تو آپ کو زندگی میں ہر روز کئی ایسے لوگ ملتے ہیں جو آپ کی زندگی میں شاید پہلی دفعہ ملے ہوں، اور ایسا بھی پاسبل ہے کہ شاید دوبارہ آپ کی ان سے ملاقات نہ ہونی ہو۔ جیسے آپ کہیں سفر کرتے ہیں، آپ کے سفر میں کچھ لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں جن کو نہ تو آپ جانتے ہیں اور نہ کبھی دوبارہ وہ آپ کی زندگی میں آئیں گے۔ تو کیا ہی اچھا ہو اگر آپ اپنی مسکراہٹ کے ساتھ ان کو سلام کریں، ان سے اچھی گفتگو کریں،
اور ایسی گفتگو کریں جس سے ان کے دل میں بسنے والی یا ان کے سفری پریشانی یا ان کی دماغ میں چلنے والا کوئی دکھ پریشانی دور ہو جائے. آپ کی اچھی اور خوبصورت باتوں سے وہ اتنا متاثر ہو کہ اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ میرا سفر کب کٹ گیا. ایسی بہت سی مثالیں ہیں. بس کوشش کیجئے کہ آپ کی زندگی میں آنے والا ہر شخص آپ کے الفاظ سے متاثر ہو، آپ کے کردار سے متاثر ہو. اور ایسا تبھی پاسبل ہے کہ جب آپ اپنی مثبت سوچوں پہ فوکس کریں گے، آپ کی اپنی سوچ آپ کے کردار کو بنائے گی اور آپ کا اپنا کردار آپ کی شخصیت سے چھلکتا ہوا نظر آئے گا، تو ہی یہ سب کچھ پاسبل ہے. میں آپ لوگوں کو یہاں ریکمینڈ کروں گا کہ کامیابی کا پیغام قاسم علی شاہ کی لکھی ہوئی بہت بہترین کتاب ہے، جس میں وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے واقعات کوٹ کرتے ہیں. ہمارے اس ملک کے بہت سے ہیروز جیسے اشفاق احمد، جیسے واصف علی واصف، جیسے عبدالستار ایدی، ان تمام لوگوں کے بھی بہت سے واقعات کو کوٹ کرتے ہیں اور ان کی کوٹیشن سے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ زندگی صرف وہ نہیں ہے جو ہم گزار رہے ہیں. زندگی کے دوسرے پہلو بھی ہیں جن کو ہم جینا نہیں چاہتے، لیکن اسی کا نام زندگی ہے. ایک اور جگہ پہ قاسم علی شاہ صاحب لکھتے ہیں، پہلا تاثر ایسا دیجئے کہ آپ اس تاثر کو ہمیشہ قائم رکھ سکیں. جو آپ نہیں ہیں کبھی بیان نہ کیجئے، اور جو آپ ہیں کبھی مت چھپائیے. بہت ہی آسان الفاظ میں قاسم علی شاہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کبھی بھی کسی بندے سے ملیں، کسی آفس میں جائیں، اپنے ادارے میں جائیں، زندگی کے کسی بھی پہلو میں، کہیں بھی، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، اہل و عیال میں، اڑوس پڑوس میں، کہیں بھی، بس آپ جو ہیں آپ خود کو وہی دکھائیں. کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں. جھوٹ بول کر اگر آپ نے وقتی طور پہ کوئی عزت پا بھی لی ہے تو آپ اس تاثر کو تا دیر قائم نہیں رکھ سکتے. اگر آپ کے اندر کوئی جھوٹ چھپا ہے تو وہ ایک نہ ایک دن ضرور سامنے آ جائے گا. کوشش کریں کہ اپنا وہی تاثر لوگوں کے سامنے رکھیں، اپنی وہی سکلز، وہی چیزیں لوگوں کو شو کریں کہ جن سکلز پہ آپ قائم رہ سکتے ہیں، جن باتوں پہ آپ قائم رہ سکتے ہیں. اپنا وہ تاثر لوگوں کو دیں کہ جس تاثر کو آپ تا دیر تک قائم رکھ سکتے ہیں. اور اوبویسلی جب آپ کا پیور، پازیٹیو اور حقیقت والا روپ کسی کے سامنے جائے گا تو وہ کبھی بدلے گا نہیں. لیکن اگر آپ کسی کو وقتی طور پہ متاثر کرنے کے لیے، کچھ فارمیلٹیز کو پورا کرنے کے لیے اپنے اوپر ایک غلاف اوڑھ بھی لیتے ہیں تو غلاف بہت جلدی اڑ جاتا ہے. اور جب آپ کی اصلیت اس کے سامنے آتی ہے تو آپ اپنی عزت، اپنا مقام، وہ پیار، محبت، سب کچھ کھو چکے ہوتے ہیں. لہٰذا کوشش کیجئے کہ اپنے تاثر کو ایسا بنائیے کہ جو حقیقت میں آپ کے اندر کو بیان کرتا ہو. قاسم علی شاہ صاحب نے ایک بہت پیاری بات لکھی ہے کہ جس طرح رات کے بعد دن نے خود بخود آ جانا ہے، اس طرح آپ کی بے لوث خدمت کے بعد مالک نے آپ کو اپنی رحمت سے ضرور نوازنا ہے. دوسروں کو بے لوث دینا اللہ تعالیٰ سے شکر گزاری کی علامت بھی ہے. اس کوٹیشن کو میں آپ کے سامنے کچھ یوں پیش کروں گا کہ ایک نارمل انسان اپنی زندگی میں صرف اور صرف شکر الحمدللہ کے کلمات پڑھ کے یہ سمجھتا ہے کہ میں نے رب کی ذات کا شکر ادا کر دیا. وہ شکر الحمدللہ کی تسبیح پھرولتا رہتا ہے، اور جب کوئی پوچھ لے کہ ہاں جی جناب کیا حال ہیں آپ کے، تو جواب ملتا ہے شکر الحمدللہ جناب، اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے. لیکن قاسم علی شاہ صاحب کے الفاظ کے مطابق یہ شکر نہیں ہے. شکر تو وہ شکر ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت میں سے آپ تقسیم کریں. آپ کے پاس علم ہے تو آپ علم تقسیم کریں. آپ کے پاس طاقت ہے، اختیار ہے تو آپ اپنے اختیارات سے لوگوں کو فائدہ دیں. آپ کے پاس مال و دولت ہے تو آپ مال و دولت خرچ کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں. اور یاد رکھیے آپ کی زندگی میں آپ جو بانٹتے ہو وہی آپ کو واپس ملتا ہے. پھر چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ عزت ہو، چاہے وہ محبت ہو، چاہے وہ آپ کے اختیارات سے دیا ہوا فائدہ ہو، آپ کی زندگی میں ضرور لوٹ کے آتا ہے، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے. لہٰذا یاد رکھیے کہ آپ کی زندگی میں آپ کی ہوئی خدمت، وہ چاہے اللہ کی راہ میں ہو، چاہے لوگوں کی ہو، چاہے رب کی عبادت کی صورت میں ہو،
وہ آپ کی زندگی میں اجر بن کے ضرور لوٹتی ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ سے شکر گزاری کی سب سے بڑی علامت ہے۔ مزید قاسم علی شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ کسی پر بھی ایسے احسان کریں کہ اس پر احسان ہونے کا احساس بھی پیدا نہ ہو۔ دوسروں پر احساس کرنے کے بعد شکریہ کی امید اور تقاضا نہ کیجیے۔ یہ بات بھی پچھلی بات سے بہت ریلیٹ کرتی ہے۔ آپ جب لوگوں میں کچھ بانٹتے ہیں، وہ عزت ہو، وہ پیسہ ہو، وہ آپ کی محبت ہو، وہ آپ کا علم ہو، وہ آپ کے اختیارات سے دیا گیا فائدہ ہو، کبھی بھی رب کی ذات کے علاوہ کسی سے اس کے ریوارڈ کا یقین امید مت رکھیے۔ یہ نہ سوچئے کہ میں اگر اس شخص کو اپنے علم سے کوئی فائدہ دے رہا ہوں، میں اگر شخص کو اپنے اختیارات سے اس کا کوئی کام کر رہا ہوں، اس کے لیے کوئی وسیلہ بن رہا ہوں، یا اپنی دولت سے اس بندے کی کسی مشکل کو حل کر رہا ہوں، تو میرے یہ سب کرنے کے بعد یہ بھی میرے ساتھ ویسا ہی کرے گا۔ رب کی ذات نے مکافات عمل کی یہ جو دنیا بنائی ہے، اس دنیا میں صرف اور صرف رب کی ذات ہی آپ کو ریوارڈ دے سکتی ہے، اور ضروری نہیں ہوتا کہ اللہ کی ذات آپ کو ریوارڈ اسی وقت، اسی صورت، اسی حالت میں واپس کرے۔ اللہ کی ذات نے آپ کو یہ جو صحت دی ہے، یہ جو مقام دیا ہے، یہ جو نیک اولاد دی ہے، یہ جو گھر، کوٹھی، پیسہ، مقام، عزت، یہ سب کچھ ہی آپ کے کیے ہوئے کچھ اچھے کاموں کا صلہ ہے۔ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے زر کے بدلے آپ کو زر ہی واپس دیا جائے۔ آپ کے زر کے بدلے شاید آپ کی زندگی میں آنے والی مصیبتیں ٹال دی جائیں، شاید آپ کے زندگی میں آنے والی بیماریاں اور دکھ تکلیفیں ختم کر کے بعد آپ کو صحت سے نواز دیا جائے۔ تو ہمیشہ اللہ سے ریوارڈ کی امید رکھیے، نہ کہ آپ انسانوں سے ایسی امیدیں وابستہ کر لیں جن پہ آپ کو بعد میں نادم اور شرمندہ ہونا پڑے، یا آپ کسی بھی شخص کے ساتھ صرف اس لیے احسان نہ کریں، اس کے کسی کام نہ آئیں، اس کی کوئی مدد نہ کریں کہ وہ شخص کمزور ہے اور آپ کی کبھی زندگی میں واپس مدد نہیں کر پائے گا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ایسے شخص کی مدد تو ضرور کریں کہ جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ یہ شخص میرے دوبارہ کبھی کام نہیں آ سکتا، کیونکہ ایسے شخص کا بدلہ رب کی ذات آپ کو ضرور دیتی ہے۔ قاسم علی شاہ صاحب کامیابی کے سفر اور کامیابی کے پیغام میں ہمیں کامیابی کے بارے میں بہت کچھ سکھاتے ہوئے زندگی کے ایسے پہلو کو اجاگر کر رہے ہیں کہ کبھی کبھی کچھ فکروں کو پڑھ کے میں رک سا جاتا ہوں، تھم سا جاتا ہوں۔ ایسے لگتا ہے کہ یہ زندگی میں پہلے بھی سیکھ چکا ہوں، لیکن شاید کبھی ان الفاظ پہ اتنا غور نہیں کیا تھا۔ کاش کہ ہمارے کے لیے کامیابی کے یہ سفر اتنے مشکل نہ ہوتے، ہم نے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی ہوتی تو ہمارے لیے بھی کامیابی کا سفر انتہائی آسان ہوتا۔ ایک چھوٹا سا ٹوٹکا ہے، آپ زندگی میں جتنا کچھ بھی سیکھ چکے ہیں، جو کچھ بھی آپ کو آتا ہے، چاہے وہ آپ کے پروفیشن سے ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ آپ کی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ آپ کی زندگی میں آئے ہوئے کسی گھریلو مسئلے پر آپ کا صبر اور آپ کا سیکھا ہوا سبق ہے، تو وہ دوسروں تک ضرور پہنچائیے، ویڈیو کلپس کی صورت میں، آڈیو کی صورت میں، اپنے ساتھ اٹھتے بیٹھتے لوگوں سے شیئرنگ کی صورت میں۔ آپ کو جو کچھ بھی آتا ہے دوسروں تک ضرور پہنچائیے۔ کیا پتہ آپ کی شیئرنگ سے دوسرے کی زندگی میں کوئی آسانی پیدا ہو جائے، اس کی کسی مشکل کا اس کو حل مل جائے، اس کو ذہنی سکون مل جائے، اور اس کا بدلہ رب کی ذات آپ کو ضرور دیتی ہے۔ کامیابی کے پیغام کا یہ سفر جاری رکھتے ہوئے ایک دفعہ پھر قاسم علی شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ کامیابی کا سفر ہوتا ہی مشکل ہے، چڑھائی کہاں آسان ہوتی ہے، لیکن بلندی پانے کے لیے چڑھائی کو طے کرنا پڑتا ہے۔ منزل پر پہنچ کے رستے کی ساری مشکلات ویسے ہی بھول جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ اگر باہر اپنے گھر سے باہر نکلے ہیں، کسی آؤٹنگ پہ گئے ہیں اور آپ نے جسٹ ٹریک اپنایا ہے، ایک ٹریک پہ چلنا شروع کیا ہے، اور آپ ایک
پہاڑی کی بلندی پہ جا کے نیچے کا نظارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو بے شک اس پہاڑی پہ چڑھنا آسان نہیں ہے، لیکن آپ کی وہ لگن، آپ کا وہ ٹارگٹ آپ کو وہاں اوپر جانے پہ مجبور کرتا ہے کہ آپ چوٹی پہ پہنچ کر اس پورے وطن کا یا اس پورے شہر کا نظارہ دیکھیں۔ اور جب آپ اس چوٹی پہ پہنچ جاتے ہیں تو آپ وہ نظارے دیکھنے میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ شاید آپ کو وہ سفر اور وہ چڑھائی چڑھنے کی تھکاوٹ بھی محسوس نہیں ہوتی۔ تو قاسم علی شاہ صاحب ہمیں یہاں یہی سمجھانا اور بتانا چاہتے ہیں کہ جب بھی آپ اپنی زندگی میں کوئی ٹارگٹ رکھتے ہیں، کوئی موٹو لے کے چلتے ہیں، تو آپ جب وہ کامیابی حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کو اس کامیابی کی تھکاوٹ یا سفر کا ذرا بھی احساس نہیں ہوتا۔ آپ کی خوشی آپ کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ آپ پھولے نہیں سماتے۔ تو مشکلات کا سامنا کیجئے، لیکن یاد رکھیے ہمیشہ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں۔ نیگیٹو خیالات کے ساتھ آپ کبھی بھی اپنی منزل کی طرف رواں دواں نہیں رہ سکتے۔ باقی اپنی زندگی میں سوچ کے ساتھ ساتھ الفاظ کو بھی بدلائیے۔ الفاظ میں ایسا پازیٹیو اثر ڈالیے کہ آپ کے الفاظ آپ کی شخصیت کا نکھار بڑھاتے چلے جائیں۔ جیسے قاسم علی شاہ صاحب لکھتے ہیں، الفاظ اتنی طاقت کے حامل ہیں کہ مقررین اور لیڈرز الفاظوں کے استعمال سے لوگوں کو تحریک دے دیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان جب مادر وجود میں آیا تو وہ کیا تھا؟ پاکستان کی جد و جہد مسلمانوں کے اندر اجاگر کرنے کے لیے انہی الفاظ کا سہارا لیا گیا تھا۔ یہی تقریریں، وہ ولولہ انگیز جوش، وہ علامہ اقبال کی شاعری اور نہ جانے کون کون سے جوش دینے والے الفاظ نے مسلمانوں کے اندر یہ سوچ بیدار کر دی تھی کہ ہمیں اپنا علیحدہ وطن حاصل ضرور کرنا ہے۔ تو بڑے بڑے لیڈر اور بڑے بڑے مقررین الفاظ کا بہترین استعمال کرتے ہوئے بہت سے ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں اور لوگوں کے اندر بہت سا پازیٹیو ٹارگٹ اچیو کرنے کی صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اپنے الفاظ میں طاقت پیدا کیجئے، بات کرتے ہوئے الفاظ کا چناؤ ٹھیک کیجئے جو آپ کی شخصیت میں نکھار پیدا کریں۔ مزید یہ کہ ہم اپنی زندگی میں اتنا نیگیٹو ہو چکے ہیں، ہم اپنی دماغ میں پیدا ہونے والے خیالات میں سے صرف نیگیٹیوٹی پہ اتنا فوکس کرنے لگے ہیں کہ ہمیں لوگوں میں یا اس ارد گرد کی دنیا میں صرف منفی کردار نظر آتے ہیں۔ ہر کام میں ہمیں صرف نیگیٹیوٹی نظر آتی ہے اور ہم پازیٹیو چیزوں کی طرف جانے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوتے، کیونکہ جیسا کہ قاسم علی شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ہم خامیاں تلاش کرنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ مکھی کی طرح ہم صرف گند کی تلاش میں رہتے ہیں، گند تلاش کرنے کی عادت ہو گئی ہے۔ ایک بھنور بنے اور پھول کی تلاش کیجئے، بس کوشش کرنا ہمارا فرض ہے۔ کوشش کیجئے کہ اس مکھی کی طرح نہ بنیے کہ جو ہمیشہ اتنا اڑنے کے بعد بھی صرف اور صرف گند پہ بیٹھتی ہے۔ کوشش کیجئے کہ پھول بنیے، لوگوں کی زندگی میں بھی آسانیاں پیدا کیجئے اور اپنی زندگی کو بھی آسان بنائیے۔ بس اس کامیابی کے سفر میں الفاظ اور باتیں تو اتنی ہیں کہ جتنا چاہو شیئر کرتے جاؤ، جتنا چاہو اپنی باتوں میں اضافہ کرتے جاؤ، لیکن بس میں بار بار اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو ایک ہی بات کی تلقین کرتا ہوں۔ اپنے اس یوٹیوب چینل پہ میرا بار بار آنے کا اور ہر ویڈیو پیش کرنے کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ کیا پتہ میری بنائی گئی ویڈیو یا میری آڈیو سے کسی کی زندگی میں کوئی تبدیلی آ جائے۔
اور یہاں میں ایک بات آپ لوگوں کو ضرور کہوں گا کہ اپنی زندگی میں کتاب پڑھنے کی عادت کو ضرور شامل کیجیے۔ آج ہمارے پاکستان میں کتابیں فٹ پاتھوں پر بکتی ہیں، اور فٹ پاتھوں پہ بکنے والے جوتے ایئر کنڈیشن شاپ میں بکتے ہیں۔ انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں سبزی اور فروٹ تو ریڑھیوں، ٹھیلوں اور فٹ پاتھوں پہ بکتا ہے، لیکن ہمارے ہاں جوتے اور سنگھار کا سامان لش پش اور ایئر کنڈیشن دکانوں میں بکتا ہے۔ جہاں تعلیم اور صحت ہم لوگوں کے لیے انتہائی ضروری ہے، وہ فٹ پاتھوں پہ ذلیل ہو رہی ہے۔ کوشش کیجئے کہ اپنی زندگی میں کتاب پڑھنے کی عادت ڈالیے، کتاب کو عزت دیجئے۔ آپ کسی بھی رائٹر کی کوئی بھی اچھی سی کتاب سلیکٹ کر لیں، لیکن اپنی زندگی میں کتابوں کو اہمیت دیجئے اور کتاب پڑھنے کی ضرور عادت ڈالیے۔ یہ موبائل فون، یہ فیس بک کا بے دریغ استعمال، ٹائم کا ضیاع، یہ آپ کی زندگی میں کبھی بھی مثبت تبدیلی نہیں لا سکتا۔ آپ کتابوں کو زندگی میں PDF کی فارم میں بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے موبائل پہ ہی کچھ اچھی بکس ڈاؤن لوڈ کر لیں، چاہے اردو فونٹ میں کر لیں، انگلش میں کر لیں، لیکن آپ اپنے موبائل پہ ضائع ہونے والے وقت کو بھی بچائیے اور کچھ نہ کچھ اچھا سیکھیے۔ جیسا کہ قاسم علی شاہ صاحب بھی لکھتے ہیں کہ دوستوں کی طرح کتابوں کا انتخاب بھی پوری احتیاط اور توجہ سے کیجیے، کیونکہ ایک اچھی کتاب آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ جب آپ بہترین پڑھیں گے، اچھے الفاظ دیکھیں گے، ان کو پڑھیں گے، ان کو سمجھیں گے، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں ضرور مثبت تبدیلی آئے گی، بشرطے کہ آپ کتاب کے الفاظ کی صرف ریڈنگ نہ کریں، ان الفاظ کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی بھرپور کوشش جاری رکھیں۔ ایک نہ ایک دن آپ کی کوشش ضرور رنگ لے آئے گی۔ باقی کامیابی کا ایک سب سے بڑا عمل آپ کی ٹیم بھی ہوتی ہے۔ آپ جب پروفیشنلزم کو دیکھتے ہوئے کسی بھی کام، کسی بھی ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے اپنے ساتھی، اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگ، اس کام سے منسلک اور اس کام کی سکلز رکھنے والے لوگوں کے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں، کیونکہ تنہا اس دنیا میں صرف رب کی ذات ہے، باقی ہر انسان کسی نہ کسی حوالے سے، کسی نہ کسی دوسرے شخص سے، ٹیم سے جڑا ہوا ہے، اور وہ تنہا کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمیشہ اسے اپنی سکل سے دوسروں کو سکھانا اور دوسروں کی سکل سے اپنے کام میں بھرپور مدد لینے کی ضرورت ضرور پیش آتی ہے۔ تو قاسم علی شاہ صاحب اس بارے میں لکھتے ہیں کہ کسی بڑے کام کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے ترتیب دیجئے، پھر سر انجام دیجئے، کام بہت آسان معلوم ہوگا۔ بس کوشش کریں کہ آپ کی زندگی میں کسی بھی حوالے سے کوئی کام آ جائے، چاہے وہ آپ کی پروفیشنل لائف سے ہو، چاہے وہ آپ کی ڈومیسٹک لائف سے ہو، اس کو اس کے کام کی نوعیت اور لوگوں کے ہنر کے مطابق تقسیم کیجئے۔ ہر کسی کو اس کی رسپانسبلٹیز دیجئے، ان کی ذمہ داری لگائیے کہ آپ نے اس کام کا یہ حصہ کرنا ہے۔ ایون اگر آپ کے گھر میں کوئی چھوٹا سا ایونٹ بھی آ جاتا ہے تو آپ گھر کے سربراہ ہونے کے ناطے سب کچھ کرنے کے پابند نہیں ہیں۔ آپ اپنے چھوٹے سے چھوٹے بچے کے ذمہ بھی کچھ نہ کچھ ضرور لگائیے، اس میں احساس ذمہ داری پیدا ہو جائے گی۔ آپ اپنے گھر کی خواتین کو بھی کسی نہ کسی معاملے میں خود کے ساتھ انوالو کیجئے۔ آپ کی ضروریات اور آپ کی رسپانسبلٹیز میں ان لوگوں کا حصہ ہے جو آپ کے زیر سایہ کفالت پا رہے ہیں۔ تو بس پروفیشنل لائف ہو یا ڈومیسٹک لائف ہو، کام کو ترتیب دیجئے، کام کے چھوٹے چھوٹے حصے کیجئے، کام کو بہترین انداز کرنے میں اسکلفل لوگوں کا استعمال کیجئے، اور سب سے بڑی بات کہ کام اس طرح سے کیجئے کہ آپ اس کام کو عزت کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچا دیں۔
قاسم علی شاہ صاحب بھی اپنے الفاظ کا اظہار کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ باعزت انداز میں ناکام ہو جانا بے عزت ہو کر کامیاب ہونے سے بہتر ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کامیابی حاصل ہو جانے کے بعد آپ کی عزت پہ کوئی داغ لگ سکتا ہے تو ایسی کامیابی کو حاصل کرنا بے وقوفی ہوگی۔ ناکام ہو جانا اور عزت کا بچا لینا آپ کے حق میں ضرور بہتر ہوگا۔ تو قاسم علی شاہ صاحب کے یہ الفاظ مجھے بہت 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 زیادہ پسند آئے ہیں کہ باعزت انداز میں ناکام ہو جانا بے عزت ہو کر کامیاب ہونے سے بہتر ہے۔ جیسے کبھی آپ لوگ روڈ پہ سفر کر رہے ہو نا، تو روڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ احتیاط کیجئے، کبھی نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنا بہت بہتر ہے۔ تو اسی طرح زندگی میں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو عزت سے کامیاب ہوں۔ اگر آپ زندگی کی کامیابی کی دوڑ میں اپنی عزت گوا بیٹھیں تو ایسی کامیابی کا آپ کی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ باقی جیسے میں پہلے قاسم علی شاہ صاحب کی ایک کوٹیشن سے آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ کاموں کو ترتیب دیجئے اور تقسیم کر کے کام کو بہتر انداز میں کیجئے، اسی طرح جب آپ اپنی کامیابی حاصل کر چکیں تو قاسم علی شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اگر آپ اپنی کامیابیوں کو اپنی ذات تک محدود رکھتے ہیں تو آپ کے پاس بھی یہ نہیں رہیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ٹیم کے ساتھ مل کر کام کر کے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے جب آپ کوئی کامیابی حاصل کر لیتے ہیں تو آپ اس کامیابی کا ٹیگ، اس کا تاج صرف اپنے سر پہ سجا لیں کہ یہ تو میرا ٹارگٹ تھا اور میں نے اچیو کیا ہے۔ آپ کی زندگی میں جو بھی کامیابی آپ کو ملتی ہے وہ اللہ رب العزت کے فضل اور کرم کی وجہ سے ملتی ہے، ورنہ آپ اس دنیا میں کچھ نہیں ہیں۔ آپ جب اس دنیا میں آئے تھے تو روتے ہوئے آئے تھے اور جائیں گے تو لوگوں کو رلاتے ہوئے جائیں گے۔ آپ جب اس دنیا میں آئے تھے تو کسی اور کے ہاتھ سے آپ کو نہلایا گیا تھا، اور آپ اس دنیا سے جائیں گے بھی تو بھی آپ کو کسی اور کے ہاتھوں سے نہلایا جائے گا۔ تو آپ اس بات پہ غور کیجئے کہ جب آپ کوئی ٹارگٹ اچیو کر لیتے ہیں یا زندگی میں کوئی کامیابی حاصل کر لیتے ہیں تو اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں میں وہ خوشی، وہ کامیابی ضرور تقسیم کریں، ورنہ پھر وہ کامیابی زیادہ دیر تک آپ کی کامیابی نہیں رہے گی۔ دوسروں کی سکلز کا کریڈٹ ان کو ضرور دیجئے۔ اس طرح سے آپ کی زندگی میں آنے والی کامیابیاں جب ان لوگوں کے لیے خوشی کا باعث بنے گی تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ آپ کا ساتھ زیادہ دینا شروع کر دیں گے اور آپ مزید کامیابیاں آسانی سے حاصل کر سکیں گے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر لائف میں آپ کامیاب ہو چکے ہوں تو پھر اپنی ٹیم کے باقی لوگوں کو بھی کامیاب کرنے کے لیے بہترین اور بھرپور طریقے سے محنت کریں تاکہ وہ لوگ بھی آپ کی کامیابی کی طرح کامیاب ہو جائیں۔ باقی آخر میں اپنے تمام سامعین اور ناظرین سے یہی کہوں گا کہ زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے سے ہی انسان کی زندگی میں آسانیاں آتی ہیں، اور جتنا زیادہ آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے، لوگوں کو اپنی آسانیوں میں شریک کریں گے نا، تو اتنا ہی آپ لوگوں کی زندگی میں رب العزت مزید آسانیاں پیدا کرے گا۔ پھر وہی بات کوٹ کروں گا کہ آپ جو بانٹو گے آپ کو وہی ملے گا، وہ محبت ہو، وہ پیسہ ہو، وہ آپ کی طاقت اور اختیار سے دیا گیا فائدہ ہو، وہ کچھ بھی ہو، آپ کو وہی لوٹ کے آئے گا۔ آپ لوگوں کو عزت دو گے تو عزت ضرور ملے گی، لوگوں میں محبت بانٹو گے تو محبت ضرور ملے گی۔ آپ اگر کسی سے روڈ بیہیو کرو گے اور آپ اس کے ساتھ اچھا اخلاق سے پیش نہیں آؤ گے، آپ اس کی مشکلات میں اضافہ کرو گے، تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ رب العزت آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر دے۔ اور اسی بات کو لے کے قاسم علی شاہ صاحب بھی لکھتے ہیں کہ آسانیوں کی تلاش ضرور کیجئے، لیکن ان آسانیوں میں دوسروں کو بھی شریک کیجئے، اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ آسانی میں رکھے گا۔ اور مجھے قاسم علی شاہ صاحب کی یہ بات بھی انتہائی بہترین لگتی ہے۔ میں پہلے بھی کوشش کرتا تھا کہ میں اپنی زندگی کی آسانیوں میں دوسروں کو ضرور شریک کروں، لیکن قاسم علی شاہ صاحب کی یہ کتاب پڑھنے اور ان باتوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنے سے میری زندگی میں
بہت 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 زیادہ تبدیلی آ چکی ہے۔ ایون آپ میرے اس چینل پہ دیکھیں تو ایک چھوٹی سی ایپ کو استعمال کرنے اور لوڈ کرنے کا طریقہ بھی صرف اس نیت کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے کہ شاید کسی کی زندگی میں، کسی کے اینڈرائڈ فون میں یہ ایپ آ جانے سے اس کی زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی آ جائے، اور میری اس ویڈیو کے شیئر کرنے کی وجہ سے کسی ایک انجان بندے کو ایک نئی ایپ یا ایک نئی ویب سائٹ استعمال کرنے کا طریقہ آ جائے، جو کہ آج کل ہماری زندگی کی اس دوڑ میں آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہو چکی ہے۔ یعنی آپ کسی بھی آفس میں جائیں، آپ کو شاید بہت سی ایپس کا استعمال اور ان کی مدد لینے کی وجہ سے آپ کی جاب میں آسانی ہو جاتی ہے۔ آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو بہت سی ویب سائٹس کو وزٹ کرنا اور بہت سی ویب سائٹس پہ موجود مواد کو حاصل کرنا اور آن لائن رجسٹریشن جیسے طریقوں سے واقف ہونے کی وجہ سے آپ کی زندگی میں بہت سی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پاکستان میں بہت سی ایسی چیزیں ہو چکی ہیں جو لائنوں میں کھڑے ہونے کے بجائے اب آپ آن لائن گھر بیٹھے فارم فل کر کے اپنا نمبر سیکوینس میں لگا کے صرف مطلوبہ ٹائم پر جا کر اپنا کام کروا سکتے ہیں۔ تو وہ تمام چیزیں ویڈیوز کی صورت میں اپنے چینل پہ ڈالنے کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ان تمام چیزوں سے انجان ہیں، ناواقف ہیں، ان کی زندگی میں بھی یہ آسانی ضرور پیدا ہو جائے جو کام ہم سیکھ چکے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ آپ کی زندگی میں بھی آپ کو جو کچھ آتا ہے وہ ضرور دوسروں تک پہنچائیے۔ قاسم علی شاہ صاحب میرے ہیرو ہیں، میں ان کو بہت عرصے سے سنتا آ رہا ہوں۔ وہ موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ان کی بہت سی باتوں سے مجھے ضرور موٹیویشن ملتی ہے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی میں قاسم علی شاہ صاحب کی جتنی بکس پڑھوں گا، جو کچھ میں ان کی ذات سے سیکھوں گا، انشاءاللہ اسی طرح کی ویڈیوز بنا کر آپ کی خدمت میں ضرور حاضر کرتا رہوں گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔